مسلمانوں کی عیدین ہر سال متنازع کیوں رہتے ہیں اور عیسائیوں کی عید متنازع نہیں ہوتے بلکہ ایک کنفرم دن پہ ہوتی ہے؟ اسی طرح مسلمان کون سی مہینوں کے تحت عید مناتے ہیں، عیسائی کون سی مہینوں کے تحت عید مناتے ہیں، یا دیگر مذاہب والے، اور شمسی اور قمری مہینے کیا ہے اور اس کی کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس طرح کی تمام انمول معلومات میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور آپ اس بات پر سمجھ جائے کہ ہمارے ہاں عیدین کیوں متنازع رہتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور دوسری مذاہب کی عیدین کس طرح ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی مذہبی تہواریں خواہ وہ عیدین ہے یا دیگر تہواریں ہیں، وہ اسلامی سال کے مطابق منائے جاتے ہیں، اور اسلامی سال وہ قمری سال کے مطابق ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے قمری سال۔ اور قمری سال کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مکہ سے شروع ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت سے اس قمری سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہجری یا قمری سال کہا جاتا ہے۔ ہجری اس لیے کہ اس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے اس کا آغاز ہوا، اور قمری سال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حساب کتاب چاند کے لحاظ سے لگتا ہے نہ کہ سورج کے لحاظ سے، تو اس لیے اس کو قمری سال کہا جاتا ہے اور اس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہجری سال جو ہے اس وقت یعنی 2023 جو ہے اس وقت ہجری سال 1444 ہے، یعنی 1444 یہ ہجری سال ہے، اور جو شمسی سال ہے تو اس سورج کے لحاظ سے اس سال کا حساب ہوتا ہے، اور سورج کے لحاظ سے جو سال ہے تو 2023 ہے، تو 2023 اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے اور 1444 کو قمری سال یا ہجری سال کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہوتا ہے اور قمری یعنی چاند کے مطابق اس کا حساب لیا جاتا ہے، تو اس طرح شمسی سال کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اوپر جانے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا، تو ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں AD یعنی آفٹر دا ڈپارچر آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا یعنی شہید کیا گیا، تو وہ AD سے معنی لیتے ہیں آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ تو شمسی سال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اوپر چڑھنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، اور عیسائیوں کی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب ہو جانے کے بعد اس شمسی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا حساب کتاب جو لگتا ہے وہ سورج کے چکر سے لگتا ہے، اور ہماری سال کا حساب جو ہے وہ چاند کے چکر سے لگتا ہے۔ تو سورج کے چکر جو ہے اس کا کنفرم حساب ہے کہ اس کے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں 4 مہینے 30 دن کا ہے، یعنی 30 دن ستمبر کی، اپریل، جون، نومبر کی، یہ 4 مہینے 30 دن کا ہے، اور ایک مہینہ کنفرم 28 دن کا ہے، اور باقی جو 7 مہینے ہے تو 31 دن کا ہے۔ لیکن 4 سال بعد جو ہے یعنی روزانہ ٹائم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے، تو 4 سال بعد جو ہے نا شمسی سال میں 28 فروری یعنی فروری جو 28 کا ہوتا ہے، تو 4 سال بعد فروری 29 دن کا ہوتا ہے، یعنی ہر 4 سال بعد شمسی سال میں
جو فروری کا مہینہ ہوتا ہے تو 28 کی بجائے 29 کا ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ دن میں کچھ نہ کچھ منٹ کا اضافہ ہوتا ہے اور پھر 4 سال بعد اس سے پورا ایک دن بنتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا فروری کا مہینہ 28 کی بجائے 29 دن کا ہوتا ہے، اور یہ ہر 4 سال بعد ہوتا ہے، جس کو لیپ ایئر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ امریکہ کے جو صدارتی انتخابات ہے تو وہ ہر لیپ ایئر کو ہوتا ہے، یعنی جب امریکہ میں انتخابات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیپ ایئر ہے، اور اس سال جو ہے فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوگا۔ تو اس طرح ان کے دنوں کا حساب ہے اور وہ کنفرم ہے، اور اس کی جو سینٹر ہے وہ گرینچ لندن میں ہے، جہاں سے اس سال کا جو ہے نا پورا حساب لیا جاتا ہے اور وہ کنفرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو عیسائی عید مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس، تو کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جو عیسائی عید مناتے ہیں تو اس دن کو مناتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مہینے کے آغاز میں نہیں ہوتا، تو 25 دسمبر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مہینوں کا حساب کتاب کنفرم ہے۔ لیکن ہمارا جو مسلمانوں کا عیدین ہے تو وہ قمری سال کے مطابق ہے، اور قمری سال کے مطابق ایک بات تو یہ ہے کہ مہینے کی ابتدا سے ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مہینے ہے تو ان میں جو ہے نا 31 کا بھی نہیں ہے اور 28 کا بھی نہیں ہے۔ ہماری قمری مہینوں میں نہ 31 کا مہینہ ہے نہ 28 کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ 29 کا کون سا مہینہ ہے اور 30 کا کون سا مہینہ ہے۔ تو ہر مہینے رویت ہلال کمیٹی کو بیٹھنا پڑتا ہے کہ دیکھیں کہ آیا یہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم عیدین مہینے کی ابتدا سے کرتے ہیں، تو اس لیے جب چاند نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آتا ہے تو پھر عیدین نہیں ہوتے، تو کہیں پہ نظر آتا ہے کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جو ہے نا عیدین اسلامی دنیا میں اکثر متنازع رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا مہینوں کا حساب اس طرح ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو قمری مہینے ہے اس میں نہ 31 کا کوئی مہینہ ہے نہ 28 کا کوئی مہینہ ہے، 29 یا 30 کا ہے۔ تو جب 29 کو رویت ہلال کمیٹی والے بیٹھتے ہیں تو اگر وہ چاند کو دیکھتے ہیں 29 کو، تو پھر جو ہے نا وہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو عیدین ہوتے ہیں، اور اگر 29 کو وہ نہیں دیکھتے ہیں تو پھر 30 کو وہ نہیں بیٹھتے، بس 29 کو فیصلہ کرتے ہیں کہ 29 کو چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یہ مہینہ 30 دن کا ہے، اور پھر جو ہے 30 دن جب پورا ہو جائے تو رمضان المبارک کی مہینہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر روزے برابر ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے نا رمضان کے بعد شوال کا مہینہ کا پہلا دن جو ہے وہ عید کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ پورا سلسلہ سارا سال چلتا ہے۔ اگر معلومات پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔